حضور کے سجائے ہوئے لوگ، حضور کے سنوارے ہوئے لوگ، حضور کے سدھارے ہوئے لوگ، آقا کریم کے بے مثل صحابہ کا یہ متفقہ اعلان کتابوں میں موجود ہے۔ اب یہ جملہ سننے والا ہے، کچھ لوگ یہ بھی نہیں سناتے اور اکثر تو اگلا بالکل ہی نہیں سناتے، میں دونوں جملے سنانے جا رہا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب کسی جنگ میں لڑائی شدت اختیار کر جاتی، گھمسان کر رن پڑ جاتا، لڑائی شدت اختیار کر جاتی اور ہمارا دل کرتا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم آرام کر کے دوبارہ تیار ہو کے محمد کے دشمنوں پر جھپٹ پڑنے کے لیے پوری طرح فٹ ہو جائیں، تو ہم کیا کرتے تھے؟ اللہ کرے میرا یہ جملہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ صحابہ کا اعلان کتابوں میں موجود، کہا جب جنگ گھمسان کی ہوتی، سخت لڑائی ہوتی اور ہمارا یہ دل کرتا کہ تھوڑی دیر ریسٹ کر کے نئے سرے سے تیار ہو کے دشمنان رسول پر پل پڑے، تو ہم دیکھتے تھے کہ علی کدھر ہے۔ اب کتنی نفاست ہے اس بات میں، اللہ کرے میں سمجھا جاؤں۔ صحابہ فرما رہے ہیں کہ جب جنگ سخت ہوتی، شدید ہوتی، گھمسان کا رن پڑتا، تو ہمارا دل کرتا کہ اس شدت سے تھوڑی دیر آرام کر کے دوبارہ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ کافروں پر حملہ آور ہوں، تو ہم ڈھونڈتے کہ علی کدھر لڑ رہا ہے۔ اب ہوتا کیا؟ کہتے کہ جب ہم علی کو دیکھ لیتے نا تو ہم آہستہ آہستہ لڑتے لڑتے علی کے قریب ہو جاتے۔ علی کے، وہ اتنی سختی سے لڑ رہا ہوتا، اتنی شدت سے لڑ رہا ہوتا کہ اس کے مقابلے والوں کو لڑنے کی ہوش ہی کوئی نہیں ہوتی۔ تو جب ان کو ہوش نہیں ہوتی تھی، وہ وقت ہمیں آرام کا مل جاتا، دوبارہ تیاری کے لیے مل جاتا اور ہم تیار ہو کے دوبارہ لشکر پر پل پڑتے۔ باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی، ایک جملہ تو سمجھ لینا کہ جب مشکل صحابہ بھی دیکھتے تھے، جب صحابہ بھی مشکل محسوس کرتے تھے، جب صحابہ بھی مشکل محسوس کرتے تھے، کیا سن رہے ہو یار؟ کہتے ہم ادھر سرکتے سرکتے علی کے قریب ہو جاتے۔ مجھے کہنے دیجئے پھر مشکل میں علی کا سہارا لینا یہ وہابی کی سنت تو نہیں، محمد کے صحابی کی سنت۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشکل میں علی کی طرف دیکھنا، مشکل میں علی کی طرف دیکھنا۔ کس کی طرف دیکھنا؟ مشکل میں علی کی طرف دیکھنا۔ یہ آج کی روایت نہیں، یہ حضور کے اصحاب کی سنت۔ یہ کن کی سنت ہے؟ حضور کے اصحاب کی سنت ہے، آقا کے صحابہ پاک کی سنت ہے۔ وہ بڑا خوبصورت چمسرا ہے، مجھے اس کا اگلا جملہ ہی آتا، میں نظر کر دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے زمانہ لاکھ کترائے ابو طالب کے بیٹے سے، زمانہ لاکھ کترائے ابو طالب کے بیٹے سے، مگر وقت مصیبت یا علی کہنا ہی پڑتا ہے۔ مگر وقت مصیبت یا علی کہنا ہی پڑتا ہے۔ زمانہ لاکھ کترائے ابو طالب کے بیٹے سے، مگر وقت مصیبت یا علی کہنا ہی پڑتا ہے۔
اول تو یہ بات ہی کوئی نہیں بتاتا، اور جس سے اگلی کرنے والا وہ تو نہ اپنے بتاتے ہیں نہ غیر بتاتے ہیں، اور وہ بات اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی حسین ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور جب ہمیں سہارا چاہیے ہوتا تھا، ہم چاہتے تھے کہ ہم تیار ہو جائیں، تھوڑا آرام کر لیں، تھوڑا سکون کر لیں، تو ہم علی کو ڈھونڈتے تھے۔ یہ فکرہ ضائع کر گیا، میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کس کو ڈھونڈتے تھے؟ بول لیجئے۔ میں نے علامہ جامی کی لکھی ہوئی حدیث پڑھی ہے، قیامت والے دن ایک بندے نے صرف اس لیے بخشا جانا ہے کہ اس کی زبان پہ ولی کا نام آیا ہوگا۔ صرف اس لیے ایک بندے کی بخشش ہو جانی ہے کہ اس کی زبان پہ کس کا نام؟ بے غیرتی کا علاج میرے پاس کوئی نہیں۔ ہر عرس میں یہ تقریر مولوی کرتے ہیں، ولی کا نام آ جائے بندہ جنتی ہو جاتا ہے، اور بے غیرتوں ولی کا نام آئے جنتی ہوتا ہے، علی کا نام آئے پھر۔ بھئی اصول کی بات، اگر ولی کے نام سے بندہ جنتی ہو جاتا ہے تو پھر علی کا نام آئے تو کیا شان ملتی ہوگی، کیا عزت ملتی ہوگی، کیا مقام ملتا ہوگا۔ میں اسی جملے پر کھڑا ہوں کہ جب صحابہ کو مشکل ہوتی وہ سہارا لینے کے لیے کدھر دیکھتے؟ جہاں علی لڑ رہا ہوتا وہاں جاتے، وہاں سکون ہوتا۔ علی اکیلا ہی سب کے لیے کافی ہوتا، علی اکیلا ہی سب کے لیے، تو وہ وہاں ریسٹ کر کے دوبارہ تیار ہو کے پھر حملہ آور ہو جاتے، اور یوں جنگ کا پانسا پلٹ دیا جاتا۔ اب یہاں تک تو جملہ ہے صحابہ کا، اب اگلا جملہ سن حسن کے بابا کا۔ یہاں تک تو جملہ ہے، جرت علی کا تعارف تو ہے صحابہ کے حوالے سے، اب اگلی کسی کی جرت میں سنانے والا ہوں حسن کے بابا کے حوالے سے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہمیں آرام کے لیے سہارے کی ضرورت ہوتی ہم علی کی طرف جاتے تھے، اور علی فرماتے ہیں مجھے قسم ہے رب محمد کی، جب مجھ علی کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہم نبی کی طرف جاتے۔ اب بزدل امتیوں نے رسول کی جرت کا بیان کرنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ بزدلی اسی لیے تم میں آ گئی کہ تم جس کی جرت کو علی سلام کرے، تم اس کی جرت کا ذکر تک نہیں کرتے، تم اس کی جرت کا نام تک نہیں لیتے۔ علی فرماتے ہیں جس طرح لوگ جنگ میں میرے قریب آتے تھے، جب مجھے تیاری کی ضرورت اور آرام کی ضرورت ہوتی میں نبی کے قریب جاتا، وہ ہیبت تلوار محمدی ہوتی تھی کہ جہان کا بڑے سے بڑا منکر بھی قریب ہی نہیں آ سکتا تھا، ہم سہارا لے کے دوبارہ تیار ہو کے محمد کے دشمنوں پہ حملہ آور ہو جائے گا۔ تو پھر میرا بات صحیح ہے نا، جرت میراث ہے علی کی، جرت میراث ہے نبی کی، تو جس کو علی اور نبی سے نسبت ہوگی وہ بجرتا نہیں ہوگا، وہ جرت والا ہوگا۔ اور میں سلام کروں گا اس بھرے مجمع میں، مجھے ایک چہرہ بھی ایسا نظر نہیں آ رہا جسے یہ دونوں نسبتیں نصیب ہیں۔